ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، بے دم یہی ہے پانچ مقصود کائنات، بے دم یہی ہے پانچ مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ یک سجدہ شبیلی۔ پڑھنے درود پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے جگر پارے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کے راج دلارے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے کچھ دن پہلے سرکار کی چچی نے خواب دیکھا کہ پیارے آقا کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں۔ یہ خواب دیکھ کر وہ گھبرا گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ آقا نے فرمایا، چچی کیا بات ہے، یہ گھبراہٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ عرض کیا، اے پیارے آقا، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا میری گود میں آ گیا۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، اے میری چچی، فکر مت کرو، غم مت کرو، غم زدہ نہ ہو، خوشیاں مناؤ، فاطمہ کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہیں پرورش کے لیے دیا جائے گا۔ جب حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تو حضرت ام فضل کو حضرت امام کی پرورش کے لیے دیا گیا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت امام حسین کا عقیقہ کیا اور 7ویں دن نام رکھا۔ نام رکھنا 7ویں دن یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی۔ پیارے رسول نے فرمایا، اے علی، اس بچے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے علی نام رکھے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا، فاطمہ تم بتاؤ، تم نے اس کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ عرض کیا، بابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے فاطمہ نام رکھ دے، یہ فاطمہ میں مجال کہاں؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، اے علی، اس بچے کا نام تم نہیں رکھتے، اے فاطمہ، اس بچے کا نام تم نہیں رکھتی، تو اس بچے کا نام میں نہیں رکھوں گا، بلکہ اس بچے کا نام اللہ رب العزت رکھے۔ واہ واہ واہ، کیا تو کہنا ہے۔ کسی کا نام باپ رکھتا ہے، کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام
بڑے بوڑھے رکھتے ہیں، کسی کا نام پیر فقیر رکھتے ہیں، اور حسین کا نام اللہ رب العزت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس نواسے کا نام حضرت ہارون پیغمبر کے بیٹے شبیر کے نام پر شبیر رکھو۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل، شبیر کا ترجمہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ جبریل نے کہا شبیر کا ترجمہ عربی زبان میں حسین ہوتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس نواسے کا نام شبیر بھی ہے اور حسین بھی۔ بے شک سبحان اللہ حضرت جبریل امین بول پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے اللہ نے محمد نام کو چھپا رکھا تھا، اور آپ کی اس نواسے سے پہلے حسین نام کو اللہ نے چھپا رکھا۔ آپ سے پہلے محمد نام کا کوئی نہیں، اور آپ کے نواسے سے پہلے حسین نام کا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے نام میں ممتاز ہیں، آپ کا نواسا حسین بھی اپنے نام میں ممتاز ہے، آپ اپنی نبوت میں بے مثال ہیں، آپ کا نواسا شہادت میں ممتاز ہے۔ تو حضرت امام علی مقام کی شان، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی بزرگی کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ پیارے حسین جھولے میں لیٹے ہوئے، حضرت فاطمہ زہرا اپنے کام میں مصروف ہیں، امام حسین رونے لگے۔ رونے کی آواز حضرت فاطمہ تک نہ پہنچی، پیارے آقا کا گزر ہو گیا۔ رونے کی آواز سنی، اندر تشریف لائے، فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین کے رونے سے مجھ محمد کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تو جب حسین رو دیں تو رسول پاک کو تکلیف ہو جائے، تو جس اس حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا، اس وقت پیارے رسول کو کتنی بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے پاس تشریف لائے، دیکھا حسین کی زبان روتے روتے سوکھ گئی، حسین پیاسے ہو چکے ہیں، حسین پیاس سے بلک رہے۔ پیارے رسول نے فرمایا حسین تم اپنا منہ کھولو، مجھ محمد کی زبان چوسو۔ پیارے حسین اپنے نانا کی زبان چوس رہے۔ تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے دیکھا کہ رسول امام حسین کو اپنی زبان چسا رہے تھے، اور حقیقت میں حسین کے زبان کے ذریعے علم نبوت سے سیراب کر رہے تھے، علم حقیقت و معرفت کا جم پلا رہے۔ اب یہیں پہ ایک بات اور دھیان رکھنا، پیارے رسول نے زبان کیوں چسائی؟ کہ حسین کی پیاس ختم، حسین کی زبان حسین کی پیاس بجھ جائے۔ تو جس کی پیاس اللہ کے رسول نے مٹا دیا ہو، جس کی پیاس اللہ کے رسول نے بجھا دیا ہو، تو وہ حسین کربلا کے میدان میں پیاسا نہیں تھا، اپنے نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر کا انتظار کر۔ تو حضرات امام علی مقام کی بہت بڑی عظمت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت صرف انسان ہی نہیں کرتے، صرف جنات ہی نہیں کرتے،
صرف فرشتے ہی نہیں کرتے، اللہ رب العزت محبت کرتا۔ اسی لیے پیارے رسول نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے اسے تو اپنا محبوب بن۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے سے حضرت امام علی مقام کی کچھ بات ہوئی، بات بڑھ بھی گئی، پیارے حسین کو جلال آیا، فرمایا اے عبداللہ تو کیا بات کرتا ہے؟ ارے تو میرا غلام، تیرا باپ عمر میرے نانا کا غلام۔ حضرت عبداللہ رونے لگے کہ میں خلیفۃ المسلمین کا لڑکا ہوں، میرا باپ امیر المومنین ہے، ہمارے باپ کو اپنے نانا کا غلام بتا رہے ہیں، مجھ کو اپنا غلام کہہ رہے ہیں۔ روتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق اعظم نے روتے ہوئے دیکھا، پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ حضرت عبداللہ بولتے ہیں کہ ابا جان غضب ہو گیا۔ ارے ہوا کیا؟ کہا حسین نے مجھ کو اپنا غلام کہا، اگر اتنا ہی کہتے تو کوئی بات نہیں، آپ کو اپنے نانا کا غلام کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسکرا پڑے، فرمایا عبداللہ حسین کے پاس جاؤ اور حسین سے کہہ دو اے حسین، جو تم نے کہا ہے کیا اسے لکھ کر دے سکتے ہو؟ حضرت امام نے فرمایا اے عبداللہ، جو حسین کہتا ہے لکھ کر دے بھی سکتا ہے، حسین جو کہہ دیتا ہے لوگوں کی تقدیر بن جاتی ہے، حسین کی زبان سے جو نکل جاتا ہے پتھر کی لکیر بن جاتی ہے۔ حضرت امام نے کھڑے ہو جائیں آپ حضرات، کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور گلزار ملت مفتی تبریز عالم قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت آپ حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات ایک عظیم درسگاہ کے ایک عظیم مفتی اور بہترین مدرس اور بہترین خطیب اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ چند منٹ کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالی حضرت کا بیان ہوگا، آپ حضرات سماعت کریں گے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام علی مقام کا نوشتہ پیش کیا، حضرت عمر نے اسے دیکھا،